ان تینوں وجہوں سے اب تم کو حساب کر سکتے ہو. یہ معاملہ ہوا. اب سوچتے ہوں گے آپ کہ یہ قصہ پورا ہے کس قوم کا؟ ہمارے آبا و اجداد کا ہے. ہم کیسے ہیں وہ کیسے تھے؟ ہم تو اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لیتے, دروازے بند کر لیتے. حد تو یہ ہے کہ تحقیق جب ہوتی ہے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کون کون مظلوم ہے, تو مظلوم ڈر کے مارے بتاتا ہے کہ میں بھی مظلوم ہوں, مزید ظلم نہ ہو جائے اس خطرے سے بولتا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بزدلی ہے. اور حدیث میں آتا ہے المومن لا یبخل, مومن بخیل نہیں ہوتا, اور مومن بزدل نہیں ہوتا, اور مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا, اور مومن مضر نہیں ہوتا. تو مومن ہو کر یہ بزدلی کیوں ہے, یہ کمزوری کیوں ہے؟ اب اگر ایسا موقع آ جائے کہ کسی مومن سے کوئی مومن غلطی سے قتل ہو جائے, غلطی سے, ہاں غلطی کے بجائے کبھی جان بوجھ کے بھی ہوتا ہے, اس کا بھی ذکر آ گیا اسی آیت میں. یہ آیت بہت طویل ہے, بہت اہم ہے, کئی مسائل پر مبنی ہے. پہلے تو واضح کر دیا کسی مومن کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے. غلطی سے ہو جائے تو غلطی ہی ہے, غلطی ہر قسم کی ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل مومن سے ہو جائے یہ مناسب نہیں. پہلے سمجھا کر فرمایا مومن کے ہاتھ سے مومن کا قتل ہو جائے یہ مناسب نہیں. لیکن اگر جان بوجھ کے ہو گیا قتل تو سزا کیا ہے؟ ایک آیت کے بعد آ رہی ہے, وہ آیت نمبر 93 کی سزا کیا ہے اس کی؟ پورے قرآن کریم میں اتنی سخت سزا نہیں دیکھی گئی. آ رہی ہے ایک آیت اور صبر کریں تب تک وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. تو پہلے سمجھا دیا اللہ نے کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو, مناسب نہیں ہے. جس چیز کو اللہ مناسب نہیں سمجھتے ہمارے لوگ شباب کے الزام میں گر گزرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑا تیر مارے. اللہ کی نگاہ میں جو عمل غیر مناسب ہے اس پر ہمارا خوش ہونا سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ گمراہی بھی ایسی کہ جہنم میں لے جائے گی, جہاں ہمیشہ رہے گا, اللہ کا غضب ہوگا, اللہ کی لعنت ہوگی, کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں آئے گا. یہ 4 خرابیاں ہیں, اس کی آگے آیت آ رہی ہے 93 آیت. تو فرمایا کسی کو کسی کے ہاتھوں سے قتل ہونے کی 4 شکلیں ہیں. پھر ان 4 میں سے یا تو جان بوجھ کر ہوں گی یا غلطی سے, تو اس طرح 8 شکلیں ہو جائیں گی, کل 8 شکلیں. وما كان للمؤمن, اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے ان يقتل مؤمنا کی قتل کرے کسی مومن کو الا خطا, مگر غلطی سے. غلطی کی شکل کیا ہے؟ کسی کو اس نے مارا یہ سمجھ کر کہ یہ دشمن ہے, اتفاق سے اپنا نکلا, یا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے, چیک کر رہا تھا اور وہاں تھا کوئی انسان, لگ گیا اس کو, دل میں ارادہ نہیں تھا. اس کا نام قتل خطا ہے. اس کی بہت سی باریک باریک شکلیں ہیں, فقہ میں تفصیل ملے گی. ہم تو صرف سرسری طور پر آیتیں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ رب کریم کا منشا معلوم ہو جائے. تفصیل مطلوب ہے, اسی آیت کی وضاحت پڑھ لیجیے ہدایت میں. اگر کوئی کسی کو قتل کر دیا تو کیا سزا اس کی؟ 2 شکلیں. ومن قتل مؤمنا خطأ, اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, تو آزاد کرے ایک غلام مومنہ. غلطی سے قتل ہو گیا تو اپنی آخرت بچانے کے لیے, رب کریم کو راضی کرنے کے لیے ایک غلام آزاد کرے, اور غلام بھی کیسا ہو؟ مومن. ایک. اور نمبر 2 ودیۃ, اور دیت پیش کرے. ودیۃ, دیت کہتے ہیں خون بہا. جب کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ورثہ کو کیا کرے گا؟ خون بہا دے گا. کتنا دے گا؟ 100 اونٹ, یا پھر 10,000 درہم, یا 1,000 دینار, یہ پیش کرے. اس کا نام کیا ہے؟ دیت. کس کو دے گا؟ مسلمۃ, سپرد کی ہوئی الی اہلہ, مقتول کے خاندان کو. الا ان یصدقوا, مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں, معاف کر دیں. خاندان والے ہی کہہ دیں کہ تم کو ہم نے معاف کر دیا. ان میں 4 مسائل سامنے آئیں گے آپ کے. ایک آدمی جب کسی کو قتل کرے گا جان بوجھ کر تو اس کے وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا قصاص میں, خاندان پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر غلطی سے قتل کر دیا ہے اور خون بہا دینے کی نوبت آئی تو تنہا نہیں دے گا, پورا خاندان مل کے خون بہا ادا کرے گا. سوچتے ہوں گے جب جان بوجھ کے قتل کیا تب تو قصاص میں تنہا مارا گیا, اور جب قتل غلطی سے ہو گیا تو دیت دینے کے موقع پر پورا خاندان سمیٹ لیا گیا. اسلام پر اعتراض ایسا کرتے ہیں اہل یورپ, ایسے لطیف اعتراضات کرتے ہیں, اور ہم ہیں کہ قرآن پڑھتے نہیں, جواب کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کماؤ کھاؤ بلڈنگ بناؤ شادیوں میں خوب پرافت کرو. بات اللہ, شیطان بھی کہاں ہے اور کیسے کیسے رنگ میں ہے, کیا کہا انہوں نے؟ کہا اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا اور اس کو خاندان والے معاف بھی کرنا چاہیں تو معاف کرنے پر قادر نہیں, ان کو تو سنگسار ہی کرنا پڑے گا, پتھر سے مار مار کے ہلاک کرنا. یعنی عورت کے جسم کے ایک حصے سے فائدہ اٹھایا تو سنگسار کر دو, کسی کی معافی قابل قبول نہیں. اور اگر قتل کر دیا اور خاندان پورا معاف کر دے تو معاف, گویا قتل بھی آسان ہے زنا کے مقابلے میں. یہ کیسا اسلام ہے, کیا تعزیر ہے؟ ایک جز سے فائدہ اٹھایا تو سنگسار, اور پورا جسم ختم کر دیا, ہلاک کر دیا, قتل کر دیا, اور خاندان چاہے تو معاف کرے تو معاف. تو قتل معاف ہے اور زنا معاف نہیں, یہ کیسا اسلام ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچتے رہ جائیں گے. اب ہے ایسا ہی, مگر اس کی سمجھ کا پھر ہے. ایک قتل ہونے سے ایک انسان کا قتل ہوا, لیکن ایک زنا ہونے سے کئی خاندان کا قتل ہوگا اور پشت آپس ہوتا رہے گا. اس کی وجہ سے اولاد کس کی ہوگی, کون اس کا میراث کا مالک بنے گا, ان میں جھگڑے نسلیں چلتے رہتے ہیں. تو شریعت پر اعتراض کرنے کے لیے شیطان کو بہت موقع ملتا ہے. یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا تو سزا آگے آ رہی ہے, لیکن غلطی سے اگر قتل ہو گیا مومن کا تو 2 کام کرنا پڑتا. پہلے ایک غلام آزاد کرنا. غلام کیسا؟ کافر نہیں, مومن. مومن غلام. سوال یہ ہے کہ مومن غلام ہوتا کیسے؟ غلام کہتے ہیں جب اسلامی جنگ ہو اور اسلام والوں کو غلبہ ہو تو جو مال آئے وہ غنیمت, جو باندیاں آئے وہ لوڑیاں, جو امت پکڑ کے آئے وہ سب غلام ہوتے ہیں. یہ تو پورے کے پورے کافر ہوں گے, یہودی ہوں گے, عیسائی ہوں گے. یہ مومن کیسے ہوں گے؟ اگر اسلامی جنگ ہو پکڑ کے لائے بھی جائیں تو کافر مشرک لائے جائیں گے, یہودی عیسائی پکڑ کے لائے جائیں گے. یہ مومن کیسے ہوں گے؟ کہاں سے آئیں گے مومن؟ کیسے ان کو آزاد کیا جائے, کہاں ملیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر ہم لوگوں نے پڑھنا لکھنا سوچنا سب چھوڑ دیا. نصاب میں داخل نہیں رکھا ہم اس کو. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. پیدا ہوتے ہی کیسے کمائیں, کون سی ڈگری میں زیادہ تنخواہ ملتی ہے, کون سے اسکول میں جائیں تو نوکری گارنٹی ملتی ہے, کون سی لائن پکڑیں کہ نوکری گھر ہو جاتی ہے, بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, اس میں ہم قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں.
یہ غلام کہاں سے آئے گا, اسلامی فوج کہاں سے آئے گی, اس پر سوچنا ہم نے بند کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ مشرک, وہ کافر, وہ یہودی جب پکڑ کے آتے تھے تو مسلمانوں کو دیکھ کر, ان کی صداقت دیکھ کر, ان کی عبادت دیکھ کر, ان کا راتوں میں اللہ کے سامنے رونا دیکھ کر وہ پورے کے پورے قیدی مسلمان ہو جاتے تھے, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے, اور کہتے تھے کہ جس مذہب میں اتنی مساوات ہے, اتنی برابری ہے, ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا, یہ تو خدا کے سامنے رونے والے ہیں. تو وہ قیدی مسلمان ہیں, ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب نہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اور نہ وہ مجاہد جو غلبہ پانے والے ہیں, سارے عالم میں لڑائی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ ہر محاذ پر ہم نے خدا کا حکم ٹھکرا دیا ہے, خواہشات پر عمل کیا, لے دے کے ایک عمل باقی ہے, وہ ہے نماز کا. وہ جیسی کیسی پڑھ لیتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ نماز ہی نہیں ہے, نماز کی عادت پڑ گئی ہے, آتے اور جاتے 5 وقت. ان کے اندر خلوص, للہیت, خدا کا خوف, مرنے کے بعد محاسبہ ہوگا, حرام غذا سے دوری, سچائی سے محبت, سب چیزیں فنا ہو چکی ہیں. تو عادت پڑ گئی ہے نمازوں کی. اللہ کرے یہ عادت آہستہ آہستہ عبادت بن جائے. فرمایا اگر وہ خیرات کر دیں, معاف کر دیں تو خون بہا معاف ہو جائے گا, پورے معاف کر دیں پورا معاف ہو جائے گا. کچھ ورثہ میں سے کچھ لوگ معاف کریں تو کچھ معاف ہو جائے گا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن, اور اگر وہ جس کو تم نے قتل کیا غلطی سے ایسی قوم میں سے ہے جو دشمن ہے, حالانکہ یہ شخص مومن ہے, مقتول مومن ہے, لیکن جس قوم سے تعلق ہوتا ہے وہ قوم دشمن ہے, تو کیا کریں گے؟ تو صرف غلام کو آزاد کریں گے, اس کے خاندان والے کو خون بہا نہیں دیں گے کیونکہ وہ لوگ دشمن ہیں. فتحرير رقبة مؤمنة, ایک غلام آزاد کریں گے. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق, اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کا احترام کریں گے, دیت بھی دیں گے, حوالے کریں گے اس کے خاندان کے. فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اس کے خاندان والوں کو دیت دے دیں گے. وتحریر رقبہ مومنہ, اور ایک مومنہ غلام کو بھی آزاد کریں گے. یہ شکلیں ہو گئیں. یہ سب کب ہے؟ جب غلطی سے ہو, غلطی سے نہ چاہتے ہوئے. اگر کسی کو غلام نہ ملے, اتنا مال نہ ملے صدقہ دینے کا, تو کیا کرے گا؟ فرمایا رب کریم نے فمن لم یجد, جس کو نہ ملے اوپر کا مذکورہ حل, فصیام, تو روزہ رکھے, شہرین, 2 مہینے, متتابعین, لگاتار, متتابعین, تتابع مانے مسلسل. اگر کسی نے 10 دن روزہ رکھا, ایک توڑ دیا تو پھر سے شروع کرو. 50 روزہ رکھا تھا, ابھی 10 باقی ہیں اور توڑ دیا, پھر شروع کرو. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کچھ بھی کرتے جاؤ, خالی گن لو گنتی نہیں. متتابعین, ہاں جو شرعی عذر ہے. شرعی عذر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے عورت کو حیض آ گیا, یہ شرعی عذر ہے, روزہ وہ توڑ سکتی ہے. یہ جو ناغہ ہوگا حیض کی وجہ سے تسلسل میں رکاوٹ نہیں بنے گا, ورنہ عام طور سے پورے مسلسل 60 روزے رکھنا پڑے گا. اور یہی 60 روزے کفارہ زہار کا بھی ہے. کفارہ زہار کتنے لوگ ہیں جو سنے بھی نہیں ہوں گے اس کو, کفارہ زہار کیا ہے؟ ایک صاحب کتابخانے میں آئے, ایسی کتاب دیجیے مجھے صاحب جس میں کفارات کا ذکر ہو. آج تک کتابوں میں کفارات بکھرے ہوئے ہیں, کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس میں سارے کفارے جمع ہو. آپ لکھیے کفارہ زہار کیا ہے. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, یا تیرا یہ ہاتھ میری ماں کی طرح ہے, یا تیری ران میری ماں اور میری بہن کی طرح ہے. کسی بھی اس کے عزو کو تشبیہ دیا ایسی عورت سے جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے, جیسے ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم جس کو استعمال کرتے ہو اس کے جسم کے کسی حصے کو تشبیہ ایسی عورت سے دیتے ہو جو تمہارے واسطے حرام ہے. اس تشبیہ کا نام زہار ہے. اس کی سزا میں 2 مہینے کے روزے رکھا اللہ نے. یہ بحث آئے گی انشاءاللہ 28واں پارہ سورہ مجادلہ کے اندر مسلسل. آج تو لوگ کیا سے کیا کہا دیتے ہیں بیوی کو, لیکن جہاں کا وہیں پتہ نہیں کہ کچھ کہا بھی ہے, زبان سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو مسلسل 60 روزے رکھنا ہے. توبہ من اللہ, یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے, یعنی ایسا کرنے سے اللہ تم کو معاف کریں گے. توبہ من اللہ, توبہ ہے اللہ کی طرف سے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ توبہ, توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنا, رجوع ہونا. اگر توبہ کے ساتھ الہ آئے تو متوجہ ہونا, توبو الی اللہ, متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. اور توبہ کے بعد اعلی آ جائے تو مانے اللہ نے توبہ قبول کر لیا, اللہ تم پر متوجہ ہو گیا. توبہ کے 6 جز ہیں, یہ بارہ سمجھ چکا ہوں آپ کو, صرف ہم کلہ پیٹ لیتے. پہلے تو یہ ہے کہ غلطی کو غلطی سمجھیں, غلطی کو غلطی مانیں, اس پر پشیمان اور شرمندہ ہو, آئندہ سے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. جو غلطی ہو گئی ہے اس کی تلافی کی فکر ہو, کسی سے متعلق ہے تو اس سے معافی ہو, مر چکا ہے تو اس کے حق میں سارے ثواب ہو. یہ 6 شرطیں ہیں اس کے لیے. ہم کیا کرتے؟ جس کا یہ ہے نہیں دیں گے, جو مر چکا ہو تو ختم ہو چکا, صبح کریں گے شام میں کلہ پیٹتے رہیں گے. یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے 6 جز ہیں. اس عمل کو غلط جانیں اور مانیں, شرمندہ ہو, آئندہ سے نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. تلافی کی شکلیں ہیں, جیسے یہاں ہے تلافی کی شکل ہے کہ فدیہ دو, روزے رکھو 2 مہینے کے, متعلق آدمی معافی چالو, اور مر گیا ہے تو اسے کھاتے میں ڈال دو, کھلا کھاتا اس کا. توبہ من اللہ, یہ توبہ اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ ہے جاننے والا, حکمت والا. اللہ ہے جاننے والا, حکمت والا, یعنی یہ جانتا ہے کہ تم نے توبہ سچی کی ہے یا نہیں, دل سے ہے یا اوپر سے. اور حکمت والا ہے کہ اپنے حکمت کے کلام سے بات تم پر واضح کر دی کہ تم ایسا ایسا کر لو, میرے محبوب بن جاؤ گے. یہ حکیمانہ کلام ہے اس کا. یہ ایک شک ہو گئی. اگر کوئی غلطی سے قتل کیا تھا تو یہ 3 شکلیں ہوئی تھی کہ وہ تمہارا مقتول مومن ہے یا کافر ہے, دشمن قوم میں سے ہے, یا جن سے معاہدہ ہوا اس قوم سے ہے. 4 شکلیں بتائیں اللہ نے. اب سوال یہ ہے اگر مومن کے ہاتھ سے مومن قتل ہو جائے جان بوجھ کر, تب کیا حکم ہے؟ رب کریم کو جلال آ گیا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. جتنی وعید شدید کسی بھی جگہ ہو سکتی تھی یہاں جمع کر دیا ہے اللہ نے, جمع کر دیا ہے اللہ نے. جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر, متعمدا, تعمد کے معنی جان بوجھ کر, فجزاؤه, تو اس کا بدلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ فجزاؤه جہنم. شروع کیا اللہ نے جہنم سے, اور نہیں کہ جہنم میں ایسا ڈبکی دیا, دھلائی ہو گئی, باہر آ گیا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے باہر نکالیں گے, یاد ہے کون لوگ ہوں گے وہ جہنم میں؟ جو لوگ جائیں گے جن کا ایمان ذرہ برابر ہو, رائی کے دانے کے برابر ہو, وہ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے. اب کسی کی سفارش ہوگی, سفارشات سب کی ختم ہونے کے بعد بھی کوئی بچ گیا, انہیں کوئی نہیں پوچھا, اتنا کمزور ایمان تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کو مطلع نہیں ہو سکا, تو اس کمزور ایمان والے کو رب کریم خود نکالیں گے, خود نکالیں گے. کوئلے کی طرح جل جائے گا,
جنت کے سامنے نہر ہے، نہر حیات اس کا نام ہے، اس میں غسل دینے کا ڈبکی کا موقع دیں گے، پہلے کی طرح شفاف ہو جائے گا. ہاں صرف پیشانی پر داغ رہے گا کہ یہ جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے. وتقوا اللہ، اللہ کا عذاب قدام پیشانی پر داغ ہوگا. وہ داغ دیکھ کر لوگ پہچانیں گے ہاں یہ آیا ہے، بری ہو کے آیا ہے وہاں سے، تو جہنم سے بدل کریں گے اللہ. لیکن اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رب کریم؟ فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے. کب تک؟ خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. خالدن فیہا، خلود، کس کو بولتے ہیں خلود؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں. سوچو یہ مومن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کیوں؟ کہ مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے. اور کیا ہوگا؟ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اور کیا ہوگا؟ ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وأعد له، اور تیار کیا اس کے لیے اللہ نے عذابا عظیما، بڑا عذاب. عذاب عظیم، بڑا عذاب، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، ہمیشہ جہنم میں قیام. یہ چار خرابیاں ہیں اس کے ساتھ. کہاں رہے گا؟ یہ جہنم میں رہے گا. کیوں؟ مومن کو قتل کیا ہے. اس پر میں روایت سنایا تھا آپ کو، روایت شاید ذہن سے نکل گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں حج فرما رہے ہیں. صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب چپ ہو گئے، شاید کوئی مہینے کا نام نیا بدلیں گے آپ. آپ نے کہا ذوالحجہ نہیں ہے یہ؟ فرمایا ہاں ذوالحجہ ہے. یہ عرفہ نہیں ہے؟ فرمایا عرفہ ہے. سوال کیا آپ نے طویل حدیث ہے. جب سب پوچھ لیا کہ عرفہ ہے، ذوالحجہ ہے، مکہ ہے، فرمایا تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس دن میں، تمہارے اس مقام کا جو احترام ہے، ایک مومن کی جان کا احترام اس سے بھی زیادہ ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں، مکہ المکرمہ میں 9 تاریخ میں جو بیت اللہ کا احترام ہے، اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں اس مومن کی گردن کا احترام ہے جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے قلب میں اللہ کی عظمت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو. تم نے اسے قتل کر دیا، تمہارا ایمان کہاں گیا تھا؟ اسی واسطے کہا گیا ہے جب مومن زنا کرتا ہے تو بوقت زنا اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اور جب مومن کسی کو قتل کرتا ہے تو بوقت قتل اس قاتل کے قلب سے ایمان نکل جاتا ہے. اگر ایمان بھی ہو تو یہ سزا کیوں ہوتی؟ دنیا کی ہر سزا کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا ایمان کے طفیل میں، لیکن اس سزا کے بعد جہنم سے باہر نہیں لایا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت قتل اس کے قلب سے ایمان نکل چکا تھا. ورنہ سوال یہ ہوگا کہ ایک مومن گناہ کبیرہ کر دینے سے کافر ہو گیا، اور یہ عقیدہ خوارج کا ہے، سنت والجماعت کا نہیں ہے. گناہ کبیرہ کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا. کون کہتے ہیں؟ خوارج. خوارج کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا. اسی واسطے یہ پیش کرتے ہیں وہ قتل کیا تو کافر ہو گیا، اس لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، مغضوب ہوگا، ملعون ہوگا، معذب فی النار ہوگا. لیکن سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا. اور یہاں جو جہنم میں گیا ہے قتل کی وجہ سے، یہاں مراد ہے بہت دنوں تک جہنم میں رہے گا. بہت دنوں تک، خالدن کے معنی خلود، ہمیشہ نہیں، بہت طویل قیام. بہت طویل قیام کے بعد اگر وہ جہنم سے نکلا بھی تو طویل قیام جس کو اللہ فرما دیں وہ کتنا طویل ہوگا؟ دنیا کے 100 برس کو اللہ نے طویل نہیں کہا، قلیل کہا. یہ جس کو اللہ نے 100 برس کو قلیل کہا، ہم اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، سارا کر جاتے ہیں. قلیل حیات کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں، تو جہنم کی طویل مدت کیسے گزرے گی؟ اس لیے دنیا کی خاطر آخرت تباہ مت کرو، اور کسی مومن کا قتل دنیا کی خاطر مت کرو. وہ مومن ہو بھی نہیں سکتا ہے جس کو قتل کرنے کی نوبت آئے. کیوں؟ مومن مضر نہیں ہوتا، مومن تو مفید ہوتا ہے. اصول کیا ہے مومن اور مسلم؟ تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے لوگ صحیح سالم رہیں، اور اس میں جب قلب میں اتر جاتا ہے تو مومن بنتا ہے وہ. تو جو اتنا مفید ہو، مضر نہ ہو، اس کو قتل کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ لوگ قتل کب کرتے ہیں؟ جب بیزار ہو جاتے ہیں، کسی کا گھر دبایا، کسی کی زمین دبایا، کسی کا قبرستان جوت لیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کو برسر ممبر جو رسوا کر دیا، عزت و آبرو چھین لیا، تب لوگ اسے قتل کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں. کسی کا قتل یوں ہی نہیں ہو جاتا. تو جو آدمی قتل کے لائق بن گیا وہ شاید مومن نہیں رہتا، اور جو کسی کو قتل کر دے اور حقیقت میں وہ مومن ہو تو سزا سے بچ نہیں سکتا. رب کریم کا ارشاد ہے، مجھے یاد آتا ہے ابو جہل کو جب حضور نے مارا تھا تو چلایا بہت زور سے تھا، دیکھا تو خراش بہت معمولی. لوگوں نے کہا کیا بہادر ہے، اتنی سی خراش پہ اتنا چلا رہا ہے. کہا تمہیں خبر بھی ہے کس نے مارا؟ یہ تو محمد کی مار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مار اگر تھوک بھی دیتے تو مر جاتا میں، یہ تو مار ہے. تو اگر حقیقی کوئی مومن ہے اور اسے کسی نے قتل کر دیا جان بوجھ کر تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس کے واسطے کوئی شکل نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پھر رہ جاتا ہے، توبۃ من اللہ کا ذکر اوپر آیا. قتل خطا میں توبہ کا دروازہ ہے، قتل خطا میں کفارہ ہے، قتل خطا میں 2 مہینے کا روزہ ہے. قتل عمد میں ذکر نہیں کیا اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ کسی مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اقدام اس سے نہیں ہو سکتا جس کے قلب میں ایمان ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جمیع ما جاء بہ الرسول کو ماننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے ہیں ان پوروں کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. جب تم بھی تسلیم کرتے ہو وہ بھی تسلیم کرتا ہے تو تم دونوں تو ایک ہو. لڑنے کی نوبت کیسے آئی؟ یا تو وہ حقیقی مومن نہیں یا تم حقیقی مومن نہیں. دونوں مومن ہیں تو قتل کی نوبت کیوں آئی؟ یہ سوال کرنے کے بعد اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اسلام کی تو اعتراض ہوگا، کہیں گے اچھا پھر جنگ جمل کیوں ہوئی اور جنگ صفین کیوں ہوئی؟ صحابہ کرام کے درمیان یہ 2 جنگیں آپس میں جو ہوئی، جنگ صفین اور جنگ جمل. تاریخ یہاں خاموش ہے. کیا کہتی ہے؟ ان دونوں کے دل صاف تھے، دشمنوں کی سازش سے یہ لوگ بچ نہ سکے. اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم آپس میں صاف دل ہیں لیکن دشمنوں کی سازش اتنی کامیاب ہے کہ ہم آپس میں دست و غریباں ہیں. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ مومن کو جان بوجھ کے قتل نہیں کرنا ہے، مومن کے قتل سے بچنا ہے. کیوں؟ ہم قتل کریں گے کسی مقصد کے لیے اور مقصد ہوگا دنیا کا. دنیا ساری ہمیں مل جائے قتل کے بعد تو ہم گھاٹے میں ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد ہماری آخرت چھن جائے گی. تو سزا کیا ہے؟ جزاؤہ جہنم ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوا اس پر، ولعنہ، اس کی لعنت ہوئی اس پر، واعد له عذابا عظیما، اور تیار کیا اللہ نے اس سے بڑا خطرناک عذاب، سخت عذاب. یہ آیت نمبر 93. ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام سفر پہ تھے، غزوے میں تھے،
اور سامنے سے ایک چرواہا بکریوں کو لے کے آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے سامنے سے, اب تو ہم قتل بھی ہو جائیں گے, بکریاں بھی چھن جائیں گی اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد حکم یہ تھا کہ اب ان کی جان مال صاحب بچ گئی, آپ ان پر ہاتھ نہیں پھیر سکتے. لشکر کے سردار نے سمجھا کہ یہ حقیقی طور پر کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں, جان مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں, کلمے کو ڈھال بنا رہے ہیں. تلوار کھینچ لیا اور کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کو قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب کلمہ پڑھتا ہوا محشر کے میدان میں وہ آئے گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا جان مال بچانے کے لیے, اس نے مجھے تب بھی قتل کر دیا. تمہارا کیا حال ہوگا قیامت میں؟ تم نے جو کہا کہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اللہ شقق قلبہ, اتنی دیر تک نبی جملہ فرماتے رہے, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ راوی کہتے ہیں مجھے تمنا ہونے لگی کاش کہ اسی جگہ میں ہوتا, میری جگہ وہ ہوتا. یہ عنوان اگلی آیت کا ہے, آیت نمبر 94. اس پر بحث انشاءاللہ آئندہ ہوتی.